شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ تمام نے بلایا، اکٹھا ہوئے اور چند الفاظ کو کہنے کا موقع دیا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں میرٹھ کی اس سرزمین سے چل کر آپ کے درمیان میں آیا ہوں کہ جہاں کی غیور عوام نے آپ کی جماعت کے حق میں 1,28,000 اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ یہ آپ ہم تمام کی خوش نصیبی ہے، آپ ہم تمام کے لیے اعزاز ہے، ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم اس جماعت کے زیر قیادت میں کام کر رہے ہیں، جس جماعت نے ہندوستان کے اس طبقے کے حق میں اپنی آواز کو بلند کیا، جس کو رنگناتھ مشرا کمیٹی، کنڈو کمیٹی کی رپورٹ نے یہ کہا کہ ہندوستان کے اندر اگر سب سے زیادہ بدتر زندگی گزارنے پر کوئی مجبور ہے تو وہ مسلمان ہے۔ یقیناً مجلس اتحاد المسلمین آپ کے انصاف کی آواز تو بنتی ہے، لیکن تمام سیاسی جماعتوں کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے اور مجلس اتحاد المسلمین پہ الزام لگاتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین فرقہ پرست جماعت ہے۔ یہ الزام لگاتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین صرف مسلمانوں کی بات کرتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتی، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان میں تمام بسنے والے ان غیور عوام کے اندر سے اس طبقے کی آواز سنتی ہے جس کو رنگناتھ مشرا کمیٹی، کنڈو کمیٹی کی رپورٹ نے یہ کہا کہ یہ طبقہ سب سے زیادہ بدتر زندگی کو گزار رہا ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ صرف مجلس اتحاد المسلمین ہی مسلمانوں کی آواز کیوں بنتی ہے؟ کانگریس کے لیڈر مسلمانوں کی آواز کیوں نہیں بنتے؟ سماجوادی پارٹی کے لیڈر مسلمانوں کی آواز کیوں نہیں بنتے؟ بہوجن سماج کے لیڈر مسلمانوں کی آواز کیوں نہیں بنتے؟ آپ ہمیں بتائیے کہ ہم ان سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں کہ اس قوم سے قوم بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 25 سال 30 سال یا 35 سال پرانی بات ہے کہ دلت سماج جو ہندوستان میں سب سے زیادہ بدتر زندگی گزار رہا تھا، کہ دلت کو اپنی مرضی سے چلنے کی آزادی نہیں تھی، دلت کو اپنی مرضی سے کھانے کی آزادی نہیں تھی، دلت کو اپنی مرضی سے بیٹھنے کی آزادی نہیں تھی، یہاں تک کہ دلت کی کمر پر جھاڑو کو باندھ دیا جاتا تھا، اس لیے کہ دلت جب علاقوں میں سڑکوں پر چلے گا تو اس کے پیروں کے نشان باقی نہ رہے، اس کی کمر پر پیچھے بندھی ہوئی جھاڑو اس کے پیروں کے نشان کو ختم کر دے۔ وہ سماج کہ جب ہمارے درمیان میں ہمارے جانور مر جاتے تھے نا، ہم دلت کو فون کرتے تھے کہ آ جاؤ، ہمارے گھر میں جانور مر گیا ہے، اس کو اٹھا کر کے لے جاؤ۔ جانور کو اٹھا کر لے جاتے تھے، چمڑی اتارتے تھے، گوشت کو نکال کر کھانے کے لیے رکھ دیتے تھے اور چمڑی کو پیش کر پیاز اور مسالوں کا انتظام کرتے تھے، تب جا کر کے گھر میں 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہوتا تھا۔ وہ سماج، وہ ہندوستان میں بسنے والے تمام کے تمام شہریوں کے درمیان سے اپنی زندگی کو بدتر گزارنے والا سماج، آج اس کو یہ طاقت کہاں سے ملی کہ آج آپ تمام یا کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس سماج کو سنوار کے پکارا؟ کوئی ہے کیا کہ کسی ہمارے دلت بھائی کو چمار کہہ کے پکار دے گا؟ اگر چمار کہہ دے گا نا تو SC قانون کے ذریعے اس پر مقدمہ کر دیا جائے گا، پولیس اس کو اٹھائے گی، جیل کو ڈال دیں گے۔ یہ طاقت کہاں سے آئی میرے بھائی کہ آج دلت کو چمار نہیں کہہ سکتے؟ یہ طاقت ان کو ان کی لیڈرشپ سے ملی، یہ طاقت ان کو پالیسیوں کے ذریعے ملی،
یہ طاقت ان کو اپنے لیڈر کا ساتھ دینے کے بعد ملی۔ معلوم ہے آپ کو دلتوں کا لیڈر کون تھا؟ کاشی رام دلتوں کا لیڈر تھے۔ کاشی رام پنجاب کی سرزمین سے چل کر اتر پردیش کو آئے تھے، اس لیے کہ ہندوستان کی تمام کے تمام صوبوں میں دلتوں کے اوپر سب سے زیادہ ظلم، سب سے زیادہ جاتی اتر پردیش میں کی جاتی ہے۔ تو کاشی رام پنجاب سے آئے، اتر پردیش کی سرزمین پر قدم رکھے اور دلتوں کو پیغام دیا کہ میرے دلت بھائیو، تم پر اتنا ظلم، اتنا ستم، یہ جو ہوتا ہے کب تک اس کو آپ برداشت کریں گے؟ اگر آپ کو اپنے حقائق کو حاصل کرنا ہے، اگر آپ کو پولیٹیکل امپاورمنٹ کو حاصل کرنا ہے، اگر آپ کو اپنی حصے داری کی بات کرنی ہے، جب آپ نے بچیوں کے ساتھ عصمت ریزی بلاکار آ جاتا ہے تو آپ کی آواز کو تھانوں میں نہیں سنا جاتا۔ اگر آپ تھانوں میں اپنی آواز کو بلند کرنا چاہتے ہو تو آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ دلتوں نے کاشی رام کی پالیسی کو اپنایا اور کہا کہ یہ ہمارا لیڈر ہے، یہ ہمارے لیے بہتر کام کرنا چاہتا ہے، یہ ہمارے لوگوں کو اچھا کرنا چاہتا ہے، یہ ہمارا حقائق کو دلانا چاہتا ہے، یہ ہمارے علاقوں کی بدحالی کو دور کرنا چاہتا ہے، یہ ہماری زندگی کے اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کرنا چاہتا ہے، ہماری بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ کاشی رام کو اپنا لیڈر مانا اور کہا کہ کاشی رام صاحب، آپ ہمارے لیڈر ہیں، آپ بتائیے کہاں پر ہم کو چلنا ہے آپ کو۔ کاشی رام نے کہا کہ پورے اتر پردیش کو جائیں گے، پورے کے پورے دلت سماج کو اکٹھا کریں گے اور اکٹھا کرنے کے بعد اپنے سیاسی پلیٹ فارم کو، اپنے سیاسی پولیٹیکل امپاورمنٹ کو حاصل کرنے کی جستجو کریں گے۔ دلت سماج ان کے ساتھ چلا، کاشی رام کو اپنا لیڈر مانا اور گلی اور کوچوں میں جب کاشی رام چلتے تھے نا تو دلت نوجوان کاشی رام کے پیچھے چلتا تھا۔ وہ کبھی کاشی رام سے پینے کے لیے پانی نہیں مانگتے تھے، کبھی کاشی رام سے کھانے کے لیے کھانا نہیں مانگتے تھے، بلکہ چنے چبا چبا کر کاشی رام کے پیچھے چلتے تھے اور وہی چنوں کو نکال کر اپنی جیب سے کاشی رام کو بھی کھلاتے تھے۔ یہ آزادی، یہ اقتداری، یہ لیڈرشپ سے ان کو حاصل ہوئی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کاشی رام دلتوں کو حصیداری کی بات کرتے تھے نا تو دلت سماج میں کچھ لوگ کاشی رام کو کہتے تھے کہ یہ RSS کا آدمی ہے، یہ RSS کا آدمی ہے۔ اس وقت BJP وجود میں نہیں تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی، تو کاشی رام کو کہتے تھے کہ یہ دلتوں کا، یہ ہمارا لیڈر نہیں ہے، یہ RSS کا بیٹا ہوا۔ لیکن دلتوں نے بڑے طبقے نے کہا کہ نہیں، یہ RSS کا نہیں ہے، یہ ہمارا لیڈر ہے جو آنے والے 10 سال 20 سال 30 سال کے بعد ہمارے مستقبل کو روشن کرے گا۔ آج وہی ہوا نا کہ جو ہمارے دلت بھائیوں کے درمیان میں جو منافق تھے، جو دلتوں کے فلاحیت اور بہبودیت کو نہیں چاہتے تھے، جو ان کی زندگی کو پتھر سے خوشحالی میں تبدیل نہیں چاہتے تھے، وہ لوگ کاشی رام پہ الزام لگاتے تھے، اور جو دلت اپنے حالات کو بدلنا چاہتے تھے انہوں نے اپنے حالات کو کاشی رام کی پالیسیوں کے ذریعے بدل کے دکھایا، اپنے حالات کو بدل کر کے دکھایا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب دلتوں پر اتنا ظلم ہوتا تھا، اتنے ستم کیے جاتے تھے، تو دلتوں کے اپنے 36 MP پارلیمنٹ میں بیٹھتے تھے، لیکن وہ کبھی دلتوں کی آواز نہیں بنتے تھے۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو حالات دلتوں کے تھے، آج اس سے زیادہ بدتر حالات آپ کے اور ہمارے تھے۔ اس وقت بھی دلتوں کا ایک لیڈر اٹھا تھا،
جو دلتوں کوئی بہتری کی بات کرتا تھا، اس وقت آج بھی ہمارے لیے دوسرا کاشی رام در اس طرح سے تیروں میں سے اٹھا ہوا ہے جو ہماری اشتہاری کی بات کر رہا ہے۔ اس وقت میں بھی کاشی رام پر الزام لگائے جاتے تھے کہ یہ RSS کا آدمی ہے، ہمارے درمیان میں ہمارے کچھ مسلمان کلمہ گو بھائی بھی آج بیرسٹر صاحب پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ BJP کا آدمی ہے۔ اس وقت بھی دلتوں کے پاس اپنے 36 MP تھے جو کبھی دلتوں کی آواز نہیں بنتے تھے، ہمارے پاس بھی ہمارے سینکڑوں MP MLA ہیں جو کبھی ہماری آواز نہیں بنتے تھے۔ میرے بزرگوں دوستوں، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ الحمدللہ ہمیں وہ قیادت، ہمیں وہ لیڈرشپ آج ملی ہے کہ جو ہمارے مستقبل کو روشن کرنا چاہتی ہے۔ ہم اس قیادت میں درمیان میں رہ کر اس جھنڈے کو بلند کر رہے ہیں جو اتحاد کی بات کرتا ہے، اور یہ اتحاد کی بات کہ صرف مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے۔ اتحاد کا پیغام صرف مجلس کا پیغام نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان میں جب شب معراج کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو اللہ نے رات کی باتوں ایک اہم بات یہ بتائی تھی کہ جو ایک مومن دوسرے مومن کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے قیامت کے روز اس سے سوال نہیں، یعنی کہ اتحاد کو قائم کرو، اس سے کوئی سوال نہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، مجلس اتحاد المسلمین یقیناً الیکشن لڑے، یقیناً الیکشن لڑے۔ اگر کبھی سپا میں ہوتے، ہم بسپا میں ہوتے، ہم کانگریس میں ہوتے تو کیا ہمیں ٹکٹ ملتا؟ کیا ہم میئر سیٹ کو کنٹیسٹ کرتے؟ کیا ہم BJP سے مقابلہ کرتے؟ کیا 1,28,000 ووٹ کو حاصل کرتے؟ کیا اتنی محبتوں کو حاصل کر رہے ہوتے؟ آپ مجھے بتائیے، 10 سال 20 سال 30 سال گزر جاتے، لیکن سماجوادی، بہوجن سماج اور یہ کانگریس کبھی آج کو ہمیں ٹکٹ نہیں دیتی، کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کو صرف استعمال کیا جائے، ڈسپوزل گلاس کی طرح صرف استعمال کیا جائے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے درمیان سے لیڈر کو چنیے، آپ اپنے بیچ سے اپنے قیادت کو مضبوط کریے اور اس قیادت کے درمیان میں رہ کر آپ کام کریے۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کو لیڈر بنانا چاہتی ہے، اور یہ سپا اور بسپا والے اور یہ کانگریس اور نوجوان والے یہ آپ کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں یا آپ غلام بننا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے۔ لیڈر بننا چاہتے ہیں نا میرے بھائی، آپ سے ہم یہ گزارش کرنے آئے ہیں، آپ سے ہم یہ کہنے آئے ہیں کہ خدا کے واسطے، خدا کے واسطے میرے تین سے آپ عبرت حاصل کیجیے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، یہاں لاہور سے یہاں پر کون کون ہے؟ کتنے لوگ یہاں لاہور سے ہیں؟ جو لاہور سے ہیں وہ بتائیے۔ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اگر آپ تمام لوگ میرے کی اس ٹیم سے عبرت کو حاصل کریں گے جس نے دیوانوں کی طرح یہ سوچا کہ مجلس اتحاد المسلمین میری معشوقہ ہے اور میں مجلس اتحاد المسلمین کو دیوانہ، مجھے میری معشوقہ کے لیے دن رات محنت جستجو کرنا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میرے اوپر کون کیا کر رہا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میرے نیچے کون کیا کر رہا ہے۔ میرے ٹیم سے عبرت حاصل کریے جس کو صرف یہ معلوم ہے کہ میرا کام یہ ہے اور یہ مجھے پورا کرنا ہے۔ تو میرے بزرگ دوستوں، آپ جب میرے کی ٹیم سے اس عبرت کو حاصل کر لیں گے نا، اس دن آپ یہ عبرت کو حاصل کر لیں گے جس نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر ہم متحدانہ طور پر اپنی ذمہ داریوں کو نبھا کر متحد علاقوں کے اندر گلی کوچوں میں جماعت کا پیغام گھر گھر تک پہنچا دیں گے،
تو ہمارے لیے تھوڑا مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بزرگ دوستوں، آپ تمام کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے تو حیدرآباد میں کہا تھا نا کہ ان کی ٹوٹی ڈیلی کرتے تھے، صاحب نے وہاں بولا اور میرٹھ کی سرزمین پر ہم نے ٹوٹی ڈیلی کر کے دکھا دیا۔ 2024 کے الیکشن میں انشاءاللہ اس ٹوٹی کو اکھاڑ دیں گے الحمدللہ۔ میرے بھائی، آپ مجلس اتحاد المسلمین کے دیوانے بن جائیے، آپ اس جماعت کے دیوانے بن جائیے، یہ سوچ کر کے یہ جماعت میری لیلا ہے، یہ جماعت میری معشوقہ ہے۔ اور جب ایک لیلا ایک معشوقہ ہوتی ہے نا، اور ابا کہتا ہے کہ نہیں معشوقہ نہیں لیلا نہیں، تیری لیلا ہے، تیری لیلا ویسی ہے، تو لیلا کیسی بھی ہوتی ہے نا، معشوقہ ہمیشہ اچھی لگتی ہے۔ نہیں ابا یہ بھی چاہیے کیونکہ یہ میری معشوقہ ہے اور میں اس کا دیوانہ ہوں۔ میرے بھائی، الحمدللہ آپ کی جماعت ہندوستان کی سرزمین پر جتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، ہندوستان کی سرزمین پر جتنی تیزی سے حصہ داری کی بات آ رہی ہے، آپ تمام کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ تمام اس حصہ داری کی لڑائی کو میں شامل ہو جائیے، اس حصہ داری کی لڑائی میں حصہ لیجیے۔ یہ مقابلہ ہے، یہ سیاسی مقابلہ ہے، یہ 2 دن 4 دن یقیناً الیکشن لڑنا زندگی کا پڑاؤ ہو سکتا ہے، لیکن مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہی ہے کہ ہندوستان کے اندر جو رنگناتھ مشرا کمیٹی، کنڈو کمیٹی کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہندوستان کے اندر سب سے کمزور طبقہ کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ جب تک یہی اس طرح کی کمیٹیاں یہ نہیں کہے گی کہ ہندوستان کے اندر سب سے اچھی زندگی کو گزارنے والی دوسری ہندوستان کی سب سے بڑی آبادی مسلمان ہے، تب تک ہم کو بیٹھنے والے نہیں تھے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائی، آپ تمام یہ وعدہ کریے، آپ تمام یہ کہیے کہ آج سے اور ابھی سے آپ تمام یہ عہد کر رہے ہیں کہ آپ مجلس کے کارروائی کو آگے بڑھانے کا کام کریں، آپ جماعت کے کام میں ابھی سے جڑ جائیں گے نا بھائی، جڑ جائیں گے نا۔ ارے دیکھیے میری طرف کو الیکشن لڑا ہوں، میرے بھائی جناب کئی ایڈوکیٹ صاحب جو تانا بتانا جو میری پرچھائی ہے، جنہوں نے جس طریقے سے میرے قدم سے قدم ملا کر الیکشن میں محنت کیے، جستجو کیے، اور آج کے لیے اس میں کیا کر آپ کے درمیان میں اتحاد کا پیغام دے رہے ہیں۔ دیکھیے ان کی طرف کو، دیکھیے میری طرف کو کہ الیکشن ہارنے کے باوجود یقیناً الیکشن ہارے، لیکن حوصلے کو نہیں ہارے ہیں۔ الیکشن ہارنے کے فوراً بعد سے پھر سے اپنے لوگوں کے درمیان میں جا کر اتحاد کا پیغام دینا شروع کر دیے ہیں، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، اور ہم اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں۔ اس لیے کہ جب آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان میں حاضر ہوں گے نا، جب اللہ کہیں گے کہ آپ کو خطابت سے نوازا تھا، اللہ کہیں گے کہ آپ کو حوصلے سے نوازا تھا، آپ کو رتبے سے نوازا تھا، تو بتائیے ملت کے لیے کتنا کام کر کے آئے، اپنوں کے لیے کیا کیا۔